شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن اگر آپ سچے دل سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو یہ 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ شعبان کے اس بابرکت مہینے میں یہ دونوں صدقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص تھا جو انتہائی لاچار زندگی گزار رہا تھا، کبھی کاروبار میں مسلسل نقصان، کبھی قرضوں کا بوجھ اور کبھی بیماریوں کی یلغار نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ ایک دن وہ روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور بولا، حضرت میں کیا کروں، میری زندگی تو دکھوں کا مسکن بن چکی ہے۔ بزرگ نے شفقت سے فرمایا، بیٹا شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، اس بابرکت مہینے میں یہ دونوں صدقے ضرور کریں، کیونکہ یہ دونوں صدقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر حیران تو ہوا، مگر اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ یہ 2 صدقے ضرور ادا کر دے گا۔ چند دن گزر گئے۔ ایک رات وہ گہری نیند میں تھا کہ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے، جن کی چہرے روشنی سے چمک رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ وہ اس چھت پر مضبوط دیواریں کھڑی کر رہے تھے، گویا ایک قلعہ تعمیر کر رہا ہو۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائی تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے، یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کیونکہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے اس کے بدلے میں ہم یہ سب بنا رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جب ہم صدقے کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مال، دولت، کپڑے یا کھانا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ابھی ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہوتے ہیں جو مال کے بغیر بھی دیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان ہر حال میں کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو ایک غریب انسان اللہ کا محبوب بندہ کیسے بن سکتا؟ شعبان کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جو ہماری سوچ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم صدقہ وہ ہے جنہیں ادا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا ضروری نہیں، بلکہ نیت، خلوص اور دل کی سچائی ہی اصل سرمایہ ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں محبوب فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ 2 صدقے آخر کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا ہے کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، کہ آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون اور اطمینان سے بھر جائیں؟ اگر ہاں تو جان لیجئے کہ اس کا راز انہی 2 صدقوں میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ 2 صدقے ہیں جو نبی پاک کی سنت بھی ہیں، آپ کی عادت بھی، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بھی یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ان 2 صدقوں کو شامل کر لیا تو یقین جانیے آپ کی زندگی دنیا بدل جائے گی، آپ کی قبر نور سے بھر جائے گی اور آپ آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد نیک اور فرما بردار ہو، اور بیماریوں سے نجات ملے اور کاروبار میں ترقی نصیب ہو۔ تو یاد رکھیے، جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شروع کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنورنے لگتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے بند تالے ٹوٹ جاتے ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور رحمت اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ پیسہ دینے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی عاجزی اور اپنی چاہت پیش کرنے کا نام ہے۔
جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر شعبان کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت پہلے سے زیادہ بڑھ کر برستی ہے۔ یہی صدقے کی اصل طاقت ہے۔ مگر آج جو دو صدقے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے۔ ان کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر کوئی بوجھ پڑتا ہے۔ یہ وہ صدقے ہیں اگر شعبان کے مہینے میں ادا کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور یہی وہ دو صدقے ہیں جو نبی کریم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ صدقے کون سے ہیں؟ ناظرین، شعبان کا مہینہ محض ایک تاریخ یا دنوں کا مجموعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبو سے بھرا ہوا ایک عظیم خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعبان کا یہ بابرکت مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا سبب بن جائے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیں۔ یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے لیے نہ جیب سے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، مگر اس کا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ انسان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی پاک کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی تھے جنہیں اللہ نے اپنے خاص قربت عطا فرمائی، جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جب ایسی عظیم اور بابرکت ہستی ہمیں معاف کرنے کا درس دیتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاق رویہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی سب سے محبوب صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تو خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ بدلہ لینے سے شاید وقتی سکون مل جائے مگر اصل عزت، اصل بلندی اور اصل کامیابی معاف کر دینے میں ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ دلوں کے دروازے معافی کے لیے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق میں برکت آ جائے اور گناہ معاف ہو جائے، تو دوسروں کو معاف کرنے کے صدقے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون اتر آتا ہے، محبت بھرنے لگتی ہے اور برکتیں خود چل کر آتی ہیں۔ نبی کریم کی سنت کو اپناتے ہوئے شعبان کے اس بابرکت مہینے میں یہ عہد کر لیں کہ آپ اپنے دل میں اگر کسی کو جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نفرت کے لیے نہیں۔ میری بات یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ خود اپنے لیے بھی سکون، نور اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے شعبان کے اس مقدس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی ادا کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، جس نے آپ کا دل دکھایا، آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ پر ایسی رحمت نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی شعبان کے مہینے کی اصل خوشبو ہے، اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمیں ہمارے محبوب نبی پاک نے عطا فرمایا۔ شعبان کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکت اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے گا بلکہ ان خاص اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ شعبان کے مہینے میں یہ دو صدقے ضرور ادا کریں کیونکہ اس بابرکت مہینے میں
یہ دونوں صدقے اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھ کہ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیز دینے کا نام نہیں، بلکہ صدقے کی کئی صورتیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر نہایت عظیم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے وقت، اپنی محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کر دینا، کسی یتیم کا سہارا بن جانا یا کسی محتاج کے دکھ درد میں شریک ہو جانا، یہ سب ایسے صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بار پھر یاد رکھیے، شعبان کے مہینے میں یہ دو صدقے ضرور کریں، کیونکہ یہ دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال اور خیرات کے ذریعے دوسروں کا سہارا بننا، اور دوسرا صدقہ انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی صبر کرنا، برداشت کرنا اور خود کو قابو میں رکھنا۔ یہ دونوں صدقہ اس لیے زیادہ اہم ہیں کہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ یوں یہ دونوں اعمال مل کر انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں صدقے کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ صدقہ، صبر، رحم اور محبت کی عملی تصویر تھی۔ نبی نے اپنی پوری حیات میں صدقہ و خیرات کو کثرت سے اختیار فرمایا اور اپنی امت کو بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ کی ذات سراپا کرم اور سراپا سخاوت تھی۔ کوئی سائل کبھی آپ کے در سے خالی واپس نہیں گیا، اور اگر کبھی اس وقت دینے کو کچھ موجود نہ ہوتا تو آپ وعدہ فرما لیتے اور پھر اسے پورا بھی کرتے۔ اس لیے جب ہم شعبان کے اس بابرکت مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ کے قریب قربت کا مضبوط ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ صبر کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے اندر ایک عظیم حقیقت پوشیدہ ہے کہ صبر بھی صدقہ ہے۔ ہم عموماً صدقے کو صرف مالی خیرات تک محدود کر لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے دل اور جذبات کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود اپنی زندگی کو شکوے سے روک کے رکھتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہی صدقہ، یہی صبر ہے، اور یہی صبر اللہ کے ہاں سب سے قیمتی اور محبوب عمل ہے۔ نبی پاک کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم اور روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی یتیمی کا صبر کیا، جوانی میں محرومی اور تنگی کا صبر کیا، اور نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کو بھی صبر کے ساتھ برداشت فرمایا۔ طائف کی گلیوں میں بھی آپ پر پتھر برسائے گئے، جسم لہولان ہو گیا، مگر تب بھی آپ نے صبر کو اپنا ہتھیار بنایا۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے پردہ فرمانے پر بھی آپ نے صبر کیا۔ ہر آزمائش میں آپ نے اپنے رب پر کامل توکل رکھا اور امت کو یہی سبق سکھایا کہ صبر ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ مکہ کے گلیوں میں کھڑے ہوتے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، مگر آپ کی زبان سے کبھی بد دعا نہ نکلی۔ آپ نے ہر حال میں صبر اختیار کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ پر طائف تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں نے نہایت بے ادبی کی، بچوں کو اکسایا کہ وہ آپ پر پتھر برسائیں۔ آپ زخمی حالت میں تھے، قدموں سے خون بہ رہا تھا، مگر اس حال میں بھی آپ کی زبان پر صرف یہی دعا تھی، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہی صبر ہے جو اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جب ہم کثرت سے سیرت نبوی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر صبر کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو بدلے کی آگ میں جلنے کی بجائے صبر کا صدقہ پیش کرے۔ بھلے یہ عمل مشکل محسوس ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔
گویا صبر وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، کوئی پیمانہ نہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ شعبان کے مہینے میں یہ دونوں صدقے اللہ کو بہت پسند ہے، تو ان میں ایک صدقہ مال کا ہے اور دوسرا اور شاید اس سے بھی بڑا صدقہ صبر کا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم صرف مال صدقہ نہیں بلکہ صبر کا بھی صدقہ کریں۔ یہی نبی پاک کی سنت کو زندہ رکھنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ پاک اس بابرکت ماہ کے صدقوں کے ذریعے ہم سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری زندگی میں خوشحالیاں اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں الہی قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔